بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن چل بہن کیا بین المبتدا والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدا ويسمى فصلا. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر کی بحث چل رہی ہے. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان واقعہ ہوتا ہے. بسم اللہ. عوامل سے پہلے مبتدا خبر پر عوامل نہ داخل ہوں اور عوامل کے دخول کے بعد مبتدا خبر کے درمیان واقعہ ہوتا ہے کون؟ صیغہ مرفوع منفصل. او ضمیر مرفوع منفصل ہو، صیغہ تاں بولے ہے بن ضمیر نہ آکھی. یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں، متکلم میں، خطاب میں، غیبت میں. سنیں اے شاباش. مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا خبر او نے او جنہ ہوتے عوامل بھی ہوندے نے. او کنے عوامل نے جڑے جملے تے ہوندے نے کہ کوئی نہیں ہوندے. جے نہ آئے ہون تے ہن مبتدا خبر قبل العوامل نے تے جے آئے ہون تے بعد العوامل نے. تو مبتدا اور خبر کے درمیان خواہ عوامل سے پہلے یا عوامل کے دخول کے بعد مبتدا خبر کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل واقعہ ہوتا ہے. ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہنا انا نحنو انتا انتم انتم انتے انتم انتن سارے. یہ صیغہ جو ہے یہ جو صیغہ مرفوع منفصل لائیں گے، ضمیر مرفوع منفصل ہوگی، یہ مبتدا کے مطابق ہوگی. قسم افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث. ضمیر کو تین قسم میں، غائب ہونے میں، متکلم ہونے میں، مخاطب ہونے میں. آنکھوں اڑتا مسئلہ نمبر 9. ضمیر کی بات چل رہی ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل کے دخول سے پہلے، عوامل کے دخول کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے؟ ان کے درمیان واقعہ ہوتا ہے ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہنا انتا انتم انتم انتے انتم انتن آنا نحنو. یہ واقعہ ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے مبتدا کے کس میں؟ افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر مؤنث، تذکیر میں، تانیث میں، اور تکلم میں، خطاب میں، غیبت میں. اینیاں چیزاں میں جو اس دے مطابق ہوندا ہے. سنی جے گل اے شاباش. اگے پڑھتے پھر ادنا نبڑ دے اسی جی. وَيُسَمَّا فصلا لتفصل او لیفصل. ليفصل بين كونه خبرا ونعتا. بس یہ جو درمیان میں صیغہ مرفوع منفصل آتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں فصل. کی اس کا نام رکھتے ہیں فصل. او ضمیر فصل آکھو یا صیغہ فصل آکھو، جیڑی شے مرضی آکھو. کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے صیغہ فصل یا صیغہ فصل یا ضمیر فصل. اے جی کیڑی شے دا فاصلہ کر دی ان کی کیتا ہے فیصلہ؟ وہ یہ ہے کہ خبر مبتدا کی خبر ہے، اس کی صفت نہیں ہے. جب خبر کا مبتدا کے ساتھ صفت ہونے میں، خبر ہونے میں التباس ہو جائے تو چونکہ صفت موصوف کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، اس کو درمیان میں فاصلہ لائیں گے تاکہ یہ بتائے کہ ما بعد خبر ہے، خبر صفت نہیں ہے، پہلا مبتدا ہے، ما بعد صفت نہیں، پہلا موصوف ہو، یہ بات نہیں. آکھو اس کا نام ہے فصل. صیغہ فصل، ضمیر فصل، اس کا نام ہے صیغہ فصل.
ضمیر فصل جیڑی شا مرضی آکھو یہ فیصلہ کرتی ہے کس کا فیصلہ کرتی ہے جدائی کرتی ہے کس چیز میں کہ بھئی بتاتی ہے کہ میرے ماں بعد خبر ہے اور میرا ماں قبل مبتدا ہے صفت موصوف نہیں ہے صفت موصوف نہیں ہے بشرط اگوں ہوندی او شرط کو پڑھ دے صبر کر او بلہ تھی بے او ایک باری یہ پچھلی گل تو پڑھ لیے اور واقعہ او مگے توسط تو تگے بین آگت کی دسے کی معنی کرنا ہے واقعہ اور واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان اور خبر کے درمیان بسم اللہ اچھا جی عوامل سے پہلے عوامل سے پہلے یعنی اب نہ لکھے دخول بولو جا عوامل کے دخول سے پہلے عوامل کے دخول سے پہلے اور عوامل کے دخول کے بعد اور عوامل کے دخول کے بعد مراد عوامل لفظیہ مراد عوامل لفظیہ کون واقعہ ہوتا ہے مبتدا خبر کے درمیان اے فاعل یا توسط دا صیغہ مرفوع منفصل صیغہ مرفوع منفصل سنیں جی ایسا مرفوع منفصل ایسا مرفوع منفصل جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے ایتھے ایک بری حاشیہ پڑھو او عوامل جی اتنے کی لکھا کیڑے عوامل لفظیہ کیونکہ مبتدا خبر دے عوامل مان بھی ہوندے نے تو وہ تو عامل تے ہیں لیکن انہوں دا اعتبار کوئی نہیں جی اعتبار مطلب ہے کوئی کڑے نال لگے پہ نہیں عوامل لفظیہ دونوں پر کانا جملے تے آندا ہے جی انا جملے تے آندا ہے علم تو جملے تے آندا علم تو کے اخوات ہے جملے تے آندا ان کے سارے مشتقات ہے جملے تے آندا ہے ان دے فروع جیسے مالا مشبہات عین بلحاظ کندے تے ہوندے نے جملے تے آندا ہے اے مطلب اے عوامل لفظیہ ہوندے نے کہ نہیں جملے تے انہاں دے دخول تو پہلا تے انہاں دے دخول تو بعد مبتدا خبر دے وچ صیغہ مرفوع منفصل آوندا ہے جڑا مطابق ہوندا کندے مبتدا دے اچھا جی او ویکھو او صیغہ مرفوع زید هو القائم کی زید هو القائم وچ آئے بھی ہووا زید دے مطابق ہے جی کہ کوئی نہیں مطابق ہے زید مفرد ہے جی ہووا بھی مفرد ہے زید مذکر ہے جی ہوا بھی مذکر ہے زید غیب ہے جی او سارے اسماء ظاہر غیب ہوندے نے جی تے ضمیر بھی غیب ہے شاباش اے ہووا دس رہا ہے کہ القائم زید دی القائم زید دی خبر ہے صفت نہیں ہے صفت نہیں بلکہ خبر ہے خبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ وَكُنْتَ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ کنتا میں تا اسم کانا کا مبتدا جی تے الرقیب خبر ہے سنیں جی تے وچ آیا پہ صیغہ فاصلہ کیڑا انتا اے انتا تا دے مطابق ہے جی چلو ٹھیک ہے جی پھر تو جی وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ انہو دے وچ ہو اسم مبتدائی الغفور الرحیم صفت موصوف انہ دی خبری ایتھے وچ ضمیر آیا وچ آیا پہ صیغہ مرفوع منفصل کیڑا ہوا اے ہوا انہو دے مطابق ہے جی بڑی گل ہے پھر تو اور مثال دین دینی زیدن علم تو زیدن هو القائم علم تو زیدن هو القائم قائم تام پڑھنے ہوگا ترکیب آ رہی بین مبتدا خبر بنا دینا پھر خبر بنانا پہلے مبتدا دیجیے جی تو یہاں زید اور القائم یہ جملہ ہے اس پر علم تو آ گیا ہے انہاں وچ ہوا آیا پہ تو زید دے مطابق ہے چلو جی اگلی مثال ما زیدن هو الکریم ما زیدن هو الکریم او زیدن الکریم سی جی ما مشبہ بالعیس آیا جی وچ صیغہ مرفوع منفصل ہوا بھی آیا جی سنیا جی معاذ فرمایا صیغہ مرفوع منفصل اور یہ نہیں کہا کہ ضمیر مرفوع منفصل سوال ہے مصنف علیہ رحمہ نے ضمیر مرفوع منفصل نے کیوں نہیں کہا تے صیغہ مرفوع منفصل کیا کہ جی سوال ہے مصنف نے صیغہ مرفوع منفصل کہا ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے تو وہ ضمیر ہی نہیں ہے گی سنیں جی
ان دا جواب لمکان الاختلاف اس میں اختلاف ہے ناویوں کا کہ جیڑا بچ ہوائے اے ضمیر ہے یا کہ ضمیر نہیں، یہ ضمیر ہے یا ضمیر نہیں؟ نہیں اور نہیں ممکن اختلاف فی کون ہی سیغا مرفوع، سیغا مرفوع منفصل انو سارے آندے نے، ضمیر مرفوع منفصل آکھنا ہے کہ نہیں، کیونکہ ضمیر تے ہوندی ہے اسم، او تو بندی مبتدا، اے تھے بندی کہ نہیں، اس وجہ اختلاف اس لیے کیا کہ صیغہ مرفوع منفصل، سیغا تا سارے مندے نے جی۔ اچھا جی اگے چلو جی، اور نام رکھا گیا اس کا، نام رکھا گیا ہے اس کا کس کا؟ سیغا مرفوع منفصل کا، فصل، فصل، کیا نام رکھیں گے؟ فصل، تاکہ فاصلہ کرے، فاصلہ کرے، کون؟ یہ صیغہ مرفوع منفصل، بین کون ہی، بین کون ہی، او بعد والے کے جڑا بعد ہے جی اس کے خبر یا نعت یا نعت اور نعت ہونے کے درمیان، او جڑا ما بعد آ رہے ہیں نا اسم، او مبتدا تو بعد، اس کے خبر اور نعت ہونے کے درمیان کیا کرے؟ فاصلہ کرے، کہ یہ بتائے گا کہ یہ خبر ہے نعت نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ یہ سیغہ فیصلہ کرتا ہے اپنے ماں بعد کے ہونے کے درمیان، او کون ہی اپنے ماں بعد کے ہونے کے درمیان کی نعت، لما قبلہا اور خبر اس سے، کیونکہ جب پایا گیا یہ سیغہ درمیان وچ معلوم ہوگی یہ بات کہ ماں بعد اس سیغے کا خبر ہے ماں قبل کی نہ کہ، اس لیے کہ نعت اور منعوت کے درمیان فاصلے کا آنا ممتنع ہے، یہ کہ یہ جدائی کرتا ہے کہ اس کے درمیان کہ میرا ماں بعد ماں قبل کی خبر ہے تو صفت نہیں ہے، اس لیے کہ خبر اور مبتدا میں تو فاصلہ ہو سکتا ہے، نعت منعوت میں فاصلہ ممتنع ہے۔ ہن منع کرو کہ ٹر گئے خدا دے بندے جی۔ واقع ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل کے دخول سے پہلے اور عوامل کے دخول کے بعد، سیغہ مرفوع منفصل، ایسا سیغہ مرفوع منفصل، سیغہ نہیں آخنا، اے مطابق نہیں، ایسا مرفوع منفصل، ایسا مرفوع منفصل جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے، اور نام رکھا کہا گیا اس مرفوع منفصل کا فصل، کیوں؟ تاکہ جدائی کرے ماں بعد کے ہونے کے درمیان خبر اور نعت، اور واقع ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل کے دخول سے پہلے اور عوامل کے دخول کے بعد، صیغہ مرفوع منفصل، ایسا مرفوع منفصل جو مطابق ہے مبتدا کے، اور نام رکھا جاتا ہے، نام رکھا گیا اس صیغہ فصل تاکہ فاصلہ کرے وہ صیغہ اس کے ہونے کے درمیان خبر اور نعت۔ اگے جی بشرطہ ان یکون او افعال من کذا، مثل کان زید هو افضل من عمرو، بس یہ جو مبتدا خبر کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل لانا ہے، یہ انی مچانی ہے یا اندہ کوئی شرطہ بھی ہیں جی؟ آندھن انی نہیں مچانی، اندھی شرط ہے، اندھی شرط ہے جی۔ شرط یہ ہے کہ ایک خبر معرفہ ہوئے تو مبتدا نکرہ ہوئے ہو سکتا ہے؟ خبر معرفہ ہوئے مبتدا نکرہ نہیں نا، مبتدا تو نکرہ پہلے ہونے جی۔ شرط اس کی یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو، خبر معرفہ ہو، تو جدو خبر معرفہ تو مبتدا خام خواہ معرفہ ہے، تو دو میں معرفے نے صفت موصوف ہونے دا بالکل این موقع بن گیا بھی صفت موصوف ہے، تو حالانکہ ہیں کی خبر مبتدا خبر نے اے رولا بننا ہے، یا مبتدا کی جو خبر ہے وہ افعال من ہو، کیا ہو؟ افعال من ہو، اف اسم تفضیل استعمال من کے ساتھ، اس پر الف لام نہیں آ سکتا، اور وہ معرفے اور نکرے دونوں کی صفت بنتا ہے، خبر نہیں۔ افعال من، افعال من معرفے اور نکرے دونوں کی صفت بنتا ہے، معرفے کی بھی صفت بنتا ہے اور نکرے کی بھی، صفت بنتا ہے، کیونکہ یہ مذکر مونس میں برابر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی خبر مبتدا معرفہ خبر ہے افعال من، کون ہے؟ افعال من، تو یہ صفت بن سکتا ہے کہ نہیں؟
अफ़अल मिन नकरे की भी सिफत बनता है और मारफे की सिफत बनता है। तो अगर ख़बर हो अफ़अल मिन मुब्तदा की तो मुब्तदा तो मार्फ है और ये उसकी सिफत बन सकता है कि नहीं, तो इल्तिबास आ जाएगा। इसलिए जब मुब्तदा की खबर मारफा हो तो अब सिफत मौसूफ का इल्तिबास है, जी एतमाल है, और मुब्तदा मारफे की खबर हो अफ़अल मिन तो अब भी सिफत मौसूफ बन सकते हैं, हालांकि है क्या, जी मुब्तदा खबर है, इसलिए विच जिना ले आना है। जी डांग फड़ के खलो जाए खबरदार है देखो सिफत की गल करे कुट दी उन्होंने जी, तो यहाँ उसको लाएंगे दरमियान में। ऐ शर्त है उसकी कि ये जो दरमियान में सीगा मरफू मुनफसिल लाना है, इसकी शर्त ये है कि मुब्तदा भी मारफा और ख़बर भी, या मुब्तदा मारफा और ख़बर हो अफ़अल मिन, क्योंकि अफ़अल मिन मारफे की सिफत बनता है, बन सकता है अफ़अल मिन मारफे की सिफत बनता और ये वजात भी इनके विच फर्क नहीं होता मारफे नकरे का। तो यहाँ चूंकि बनानी खबर है बन जाएंगी सिफतें, इसलिए दरमियान में फासला लाएंगे। फासला बताएगा कि माँ बाद माँ कबल की खबर है, सिफत नहीं है, नहीं है, क्योंकि सिफत मौसूफ में फासला नहीं होता। आखो वे निक्यो बला जो इसकी ये है कि मुब्तदा मारफा हो तो खबर भी मारफा होगी नहीं, पुट्ठा कम कर देते। शर्त ये है कि खबर मारफा हो, बस वो मुब्तदा तो खाम खा मारफा होना, वो तो मैं वजाहत की थी कि शर्त यह है कि मुब्तदा खबर दोनों मारफा हो, मुब्तदा खबर दोनों मारफा हूँ। अब ज़रूरत है सीगा मरफू मुनफसिल की, क्योंकि जब दोनों मारफा ज़ैदो निल कायमो सिफत बन सकता है कि नहीं, शर्ता मौजूद ने ना, हालांकि बनानी हमने खबर है, इसलिए दरमियान में होवा लाएंगे। होवा बताएगा कि अल कायम जैद की खबर है, क्यों सिफत मौसूफ में फासला नहीं आता। इसी तरह मुब्तदा की खबर हो कौन अफ़अल मिन, तो अफ़अल मिन जो है ये तज़कीर व तानीस में बराबर हो। तो इसम तफजील का जब इस्तेमाल होना किसके साथ, मिन के साथ, इसम तफजील का इस्तेमाल होता है 2.5 तरीकों के साथ, 3 तरीकों के साथ, या अलिफ लाम के साथ, या इजाफत के साथ, या मिन के साथ। उन तुझ मैंने दसो भी इस इसम तफजील का इस्तेमाल है किसके साथ, मिन के साथ, अलिफ लाम के साथ, इजाफत के साथ, इतने इकट्ठे हो सकते। लिहाजा जदों अफ़अल मिन हुण अलिफ लाम नहीं आ सकता, ए गल जो पढ़ जो लिया इसका इस्तेमाल है 3 तरीकों के साथ। तो जदों फिर अफ़अल मिन हुण अल अफ़अल हो सकता है, तो जदों अल अफ़अल होवे उदों अफ़अल मिन नहीं हो सकता, तो जदों इजाफत है उदों ना अफ़अल मिन बन सकता ना अल अफ़अल बन सकता। समझ आई हो? ए मतलब है कि अफ़अल मिन जिहड़ा है ना ये मारफे नकरे च की है बराबर है जी, हुण अलिफ लाम आ नहीं सकता क्योंकि बखरे बखरे तिने लड़ाई उन्होंने आपस जब इलेक्शन जीते है। चलो जी हाँ बिशाबा, तो लिहाजा यहाँ भी ज़ैदुन अफ़दालो मिन अमरिन अगों आ रही, यहाँ पर सिफ्त मौसूफ का बन सकते हैं, इसलिए दरमियान में डंडे वाला लाएंगे होवा जो बताएगा कि अफ़दालो मिन अमरिन, ये जैद की खबर है सिफ्त नहीं है, जैद की खबर है सिफ्त नहीं है। अगो मिसाल होंदी भी है जी। हाँ जी गल समझ आ गई जी। इनकी मिसाल दी ने मुताबिक और दूजी मिसाल वाजे व चौखिया मिसाला ने कि ज़ै काना ज़ैदुन आमिल दाखिल करके काना ज़ैदुन होवा अफ़दाला मिन अमरिन, अफ़दाला तां पढ़ना है जी, होवा ने मुब्तदा नहीं बनाना था जी, वो दूजी को आ रही तरकीब मुब्तदा बनाओ तो फिर वो मरफू हो जाएगा, तुसी इन्हों अजे सीगा मरफू ही रखो, इन्हों आखो चुप कर तू काना ज़ैदुन होवा अफ़दाला मिन अमरिन, होवा अफ़दाला मिन अमरिन, तो यहाँ दरमियान में सीगा मरफू मुनफसिल आया जो ज़ैद के मुताबिक है। क्या आख्या जी मिन अमरिन, इसमें ज़ैदुन अफ़दालो मिन अमरिन ए जुमलाई इस उत्ते काना दाखिल हो गया, काना ज़ैदुन अफ़दाला मिन अमरिन, इसमें ज़मीर लाई किस कौन सी होवा की, ये ज़मीर नहीं सीगा मरफू मुनफसिल ताकि जुदाई करे कि ये आपस में सिफ्त मौसूफ नहीं है बल्कि मुब्तदा खबर है। हाँ मुब्तदा खबर है।
اور شرط اس کی اور شرط اس کی کس کی شرط اس توسط کی جی یہ ہے یہ ہے کہ ہو خبر معرفہ یہ وہ خبر تو مبتدا کی ہونا ہے مار خام خام معرفہ ہونا ہے یا کمال بندے میں یا ہو خبر یا ہو خبر افعال من قضا افعال من قضا وہ قضا تے عام ہے بھی جیڑی شے بھی من تو بعد لانی ہے من امر چلو جی جیسے جیسے کان زید ہوا افضل من امر کانا زید ہوا افضل من او تو دیکھیں مثالی افعال من کی دخول عوامل کے بعد کہ کوئی نہیں جی ایت معرفہ جی دون دون المعرفہ معرفات بدون الخبر قبل العوامل لإصالتها واستغناء عن المثال لکثرتها بخلاف الفاریین کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہون عوامل داخل نہ ہوئے ہون تے مبتدا خبر معرفہ ہون تے عوامل داخل ہوئے ہون او مثالاں کوئی نہیں دتیاں کہ دتیاں نے آندے نو انیاں واضح مثالاں نے لوڑ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی سنیں او تے حاشیے تے پڑھیاں نے کہ نہیں ساریاں مثالاں جی پڑھیے او زید هو القائم یہ کیڑی مثال ہے دخول عمل تو پہلے جی ہے تے ما زید هو الکریم یا کریما یہ کی ہے دخول عمل تو بعد انیاں مثالاں سمجھائیاں پھر نہیں پتہ لگا جی ہاں جی اور شرط اس کی یہ ہے کہ ہو خبر معرفہ یا افعال من قضا جیسے جیسے کانا زید ہوا افضل من عمر شاباش اور شاباش شرط نکیو اس کی یہ ہے کہ ہو خبر معرفہ یا افعال من قضا جیسے کانا زید ہوا افضل من امر اندی یہ کیس چلتا بھی بلا ولا موضع له عند الخلیل بس یہ جو درمیان میں صیغہ مرفوع منفصل ہے جی اندہ اپنا اعراب کیے جی اندہ اپنا اعراب کیے سن دے ہو جی۔ اس کا اپنا اعراب کیا ہے تو خلیل کے نزدیک صرف سیٹ تے بایا ہے اندے اپنی ملازمت کوئی نہیں گی کیا کہ جی خلیل کے نزدیک کے نزدیک لا محل لہو لے ضمیر فصل جڑی ہے نا جی۔ اس کا ملی راب کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اس کا یہ اعراب کوئی نہیں ملی راب کوئی نہیں او آشیا بیک ولا موضع لہذا ضمیر من الاعراب کن کے نزدیک خلیل کے نزدیک باوجود ہونے اس کے کہ انہو اسم اسم ہے اسم ہے اسم لیکن ماں قولی لکھے تھے اعراب کوئی نہیں ماں قولی ہے نا ماں کون ہی ہے نا ماں کون ہی تو میں قولی پڑھے ہے نا یہ تھی ساڑھے کو قولی لکھے اور قولی لکھے ہے نا لیکن ہونا کی چاہیے دیں قولی کون ہے تاں گل ٹھیک ہے ماں کون ہی انہو اسم اسم کے باوجود ہے کہ ہے کی اسم ہے لیکن اعراب کوئی نہیں اعراب کوئی نہیں کیوں نہیں اس لیے کہ ماض داخل کیا گیا ہے یہ کس کے لیے فاصلے کے لیے جیسا کہ اولائے میں کاف لگایا کہ مخاطب کتنے ہیں اولائکا اولائکما اولائکم یاد آیا جیسے وہ کاف ہے نا جی ہے ویکھن ضمیر ہے لیکن حرف ہے او کا کما کم اولائکا اولائکما اولائکم جی اسم اشارہ صرف اولائے جی کاف ضمیرہ نہیں ہے گیا صرف دسنا ہے کہ مخاطب کنجدہ ہے جیسے وہ اس کا اعراب کوئی نہیں ہے اسی طرح یہاں اس صیغہ مرفوع منفصل کا بھی اعراب کوئی نہیں اور جیسا کہ ان تا میں ان ضمیر اور پڑھایا سی جی تا تم ضمیرہ نہیں ہے گیا انہاں دا اعراب کوئی نہیں ہے گا انہاں دا اعراب کوئی نہیں ہے گا کوئی نہیں ہے گا جی حالانکہ ضرب تو ما ضرب تم میں تا تم وہ اعراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن انتا انتم ان کا اعراب نہیں ہے کیونکہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان سے مراد کون سی ضمیر ہے پرسوں پکوائی سی گالی یار جیسے ان تا میں تا تم کا اعراب نہیں اولائکا اولائکما اولائکم میں کا کما کم کا اعراب نہیں اسی طرح یہ جو درمیان میں ہوبا ہم آئے گا اس کا بھی اعراب نہیں ہے کن کے نزدیک خلیل کے نزدیک ہے اے گلی لہذا لا یکون لہذا ضمیر محل من الاعراب تو اب اس کا صرف یہ درمیان میں فاصلہ ہے اب عامل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ما بعد ہے اب ان کے مطابق
کانا زیدن ہوا افضل من امرن پڑھیں گے جی کانا کانا زید ہوا افضل من امر اور حاشیے تے واپس چلو ما زیدن ہوا الکریم ما پڑھیں گے ما زیدن ہوا الکریمہ پڑھیں گے کیونکہ ماں کی خبر کیا ہوتی ہے ماں کی خبر منسوب ہوتی ہے منسوب ہوتی ہے سمجھیو گل اے آگے خلیل دے نزدیک اور نہیں کوئی جگہ اور نہیں کوئی اور ملی راب کوئی نہیں یار جگہ کوئی نہیں جی اور نہیں کوئی جگہ اس ضمیر فصل کے لیے اور نہیں کوئی جگہ ضمیر فصل کے یعنی مودے یعنی ملی راب نہیں عند الخلیل الخلیل جی نہیں کوئی جگہ اس ضمیر فصل کے لیے عند الخلیل اور نہیں کوئی جگہ ہے ضمیر مراد ملی راب نہیں اس کے لیے ضمیر فصل کے لیے عند الخلیل وبعد العرب العرب يجعله مبتدا وما بعده خبره وما بعدہ خبرہ او پیچھے عطف پا کے او مبتدا انو بعض عرب اس کو حضرت صاحب مانتے ہیں جی بعض عرب اس کو بعض عرب اس کو مبتدا مان حضرت صاحب مانتے ہیں یہ ضمیر ہے اور ضمیریں پورا کام کرتی ہیں لہذا یہ جناب مبتدا ہے خود جی اور ما بعد والی اب اس کی خبر ہے پھر یہ مبتدا خبر مل کر خبر بنیں گے پہلے مبتدا کی تو جب یہ مبتدا ہے تو پھر یہ مرفوع معلن ہے کیا ہے مرفوع معلن اب پتر جی زیدن ہوا افضل من امرن پڑھیں گے جی اور ما زیدن ہوا الکریم پڑھیں گے سمجھیو اب یہ مبتدا خبر بن گئے ہیں جی کیا کیا جی اور بعض عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں مبتدا بناتے ہیں اور ما بعد اس کو خبر بناتے ہیں پھر یہ جملہ خبر بناتے ہیں پہلے مبتدا کی جملہ خبر بناتے ہیں پہلے مبتدا اور بعض عرب اور بعض عرب بناتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کو مبتدا مبتدا اور ما اس کے ما بعد کو اس کے ماں باپ کو خبر اس کی خبر اس کی جی اور بعض عرب اس ضمیر کو مبتدا بناتے ہیں اور ماں بعد اس کو خبر بناتے ہیں اس کے ما بعد کو ہاں اور بعض عرب بناتے ہیں ضمیر فصل کو فصل کو مبتدا اور اس کے ماں باپ کو اس کی خبر اس کی خبر بناتے ہیں سنیو گل اچھا ان پڑھن پھر اگلا پڑھتے ہیں گل رل مل جانے جی ساری آپس پھر اگلا مسئلہ اور ضمیر قصہ تے شان دا جی بسم اللہ الرحمن پھر شروع ہوئے ہیں مصنف علیہ رحمہ ضمیر فصل کے بیان میں اور ضمیر فصل ضمیر ہوتی ہے جو واقعہ ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان جب کہ خبر کیا ہو معرفہ ہو تاکہ نہ التباس آ جائے خبر کا کس کے ساتھ اے گل جے پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اور ویتوسط اور واقعہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل کے دخول عوامل لفظیہ کے دخول سے پہلے دونوں پر دونوں کون مبتدا خبر پر جیسے زید هو منطلق اے عوامل لفظیہ کے دخول سے پہلے دونوں معرف ہیں اس لیے درمیان فاصلہ ہے تاکہ پتہ لگے صفت موصوف نہیں بلکہ کی نے مبتدا خبر نے اور بعد ان کے یعنی دخول عوامل لفظیہ کے دخول کے بعد دونوں پر دونوں کون مبتدا خبر جیسے کانا زید هو المنطلق بعض عربیاں دے نزدیک تخلیل دے نزدیک کانا زید هو المنطلق منطلق جی تو کیا واقعہ ہوتا ہے ان کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل اور بابر یاد نہیں پہلیاں نہ کرو سیدھی سیدھی گل کرو ضمیر مرفوع منفصل کون داخل ہوندی ہے ضمیر مرفوع منفصل ابھی طالب علم نے تو ڈر نہ جان پہ صیغہ مرفوع منفصل کیوں نہ کیڑی چھ داخل ہوندی ہے ضمیر مرفوع اے مطلب ہے جی جو مطابق ہوتی ہے کس کے مبتدا کے مفرد ہونے میں تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں اور تذکیر میں اور مذکر ہونے میں اور مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں اور غائب ہونے میں اور مخاطب ہونے میں اور خطاب میں اور تکلم میں اور تکلم میں پس ہن سنو مثالاں ویکھو مطابقی کہا جائے گا زیدن هو القائم نظر آ رہی جی الزیدان هم القائمان او خبر معرفے لونی ہے الزیدون هم قائمون ہندن ہی القائمۃ جی اگے تسی بنا سکتے ہو الہندان ہی القائمتان تے الہندات الہندات ہن القائمات قائمات انج کر کے بن گئی ساریاں اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
کنت انت الرقیب علیہم. جی ایک کانا نہ ہوندا نا تے جملہ سی انت الرقیبو. کی سی؟ انت الرقیب. اے جملہ سی کی انت الرقیب. تو پھر کانا داخل ہو گیا تے خبر چونکہ معرفہ ہے تے درمیان جب ضمیر منفصل ضمیر کیا آگی ضمیر ضمیر مرفوع منفصل آگی کیڑی انتا کیڑی انتا آئی پئی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان تارا نے آنا اقلا ان تارانی انا اقل. آنا اقلا. چلو جی اے وچ ضمیر آئی پی جڑی تارا دی ضمیر دے کی ہے بقول تعالی ان تارا نے نون بقایا جا اون دے کول پھر آئی ہے آنا اقلا. چلو اچھا جی معاذ فرمایا مصنف علیہ رحمٰن نے صیغہ مرفوع اور نہیں کہا کی شے ضمیر مرفوع اس لیے کہ نحات نے اختلاف کیا ہے اس کے اس ہوا وغیرہ کے ضمیر ہونے میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسم ضمیر ہے اور لہذا پھر اعراب بھی ہونا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے باقی ہونا اس کا صیغہ. اس میں تو اختلاف نہیں نا اور جیڑا بھی منہ چوں نکلے سیدھے طریقے نال صیغہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گا جی تے وہ تو صیغہ تے ہے ہی ہے کہ جی ہے گل. اچھا جی نام رکھا گیا صیغے کا کیڑی شے اس لیے کہ معاذ لایا جاتا ہے اس کو تاکہ فاصلہ کرے بین کون ہی دا مرجی اسم مذکور بعدہ ہی دا مرجی کون ہے اسم مذکور بعدہ جڑے ضمیر تو بعد اسم ہے کہ فاصلہ کرے اسم مذکور بعدہ کے ہونے میں خبر یا نعت یہ فاصلہ کرے جی. اس لیے کہ اگر نہ ہو یہ جیسا کہ ہمارے قول میں زید و القائم تو اب نہیں معلوم کہ القائم خبر ہے کندی یا کیونکہ صفت موصوف بھی بن سکتے نے شرطاں پوریاں نے خبر مبتدا خبر بھی بن سکتے نے. اور جب لائے گا تو اس صیغے کو کس طرح زید هو القائم تو معلوم ہو جائے گا کہ القائم کی خبر ہے نعت نہیں ہے. کیوں بوجہ ممتنع ہونے کس کے اصل کے نعت اور منعوت کے درمیان اجنبی کے فاصلہ درمیان میں نہیں آتا اجنبی. اور اس لیے کہ ضمیر جو ہے لا یوصف ولا یوصف بہی پڑھا سے نہیں پیچھے نہ موصوف بندی تو نہ صفت بندی. ہاں پس اگر کہا جائے یہ جب ہو اعراب مبتدا اور خبر کا متحد. سوال کرنا ہے دھیان کرا جائے عوامل کے دخول سے پہلے عوامل کے دخول سے پہلے پھر تو التباس ہوتا ہے. عوامل کے دخول کے بعد التباس نہیں ہوتا کیونکہ اعراب علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اعراب علیحدہ علیحدہ جبکہ صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے تو عوامل کے دخول کے بعد تو التباس ہی نہیں. وہاں کیوں ضمیر لاتے ہیں فصل ان دا سوال دا جواب اگر کہا جائے یہ بات بے التباس ہو جب ہو اعراب کس کا مبتدا اور خبر کا ایک اے او دو جدو عوامل لفظیہ نہ ہو بہرحال جب ہو مختلف انا زیدن القائم کی انا زیدن القائم اتنے کوئی التباس ہے نہیں. کیوں اگر صفت ہوں القائمہ ہونا سی تو کی پڑھتے پہ ہیں انا زیدن القائم تو ان خبر ہے رولا نکل گیا. اتھے ہوا دی کیڑی لوڑ ہے پس نہیں التباس پس مناسب ہے یہ کہ ناجائز و ضمیر فصل ہتھے. ہم کہتے ہیں جب التباس حاصل ہو گیا بعض صورتوں میں کیڑیاں جدو عوامل لفظیہ نہ ہوں تو حمل کیا گیا عدم لبس والی صورت کو لبس والی صورت پر طردن للباب تاکہ سارا قانون کو جا ہو جائے. یہ پکاؤ نا جی کڑی کڑی گل ایک شاذ ایک طردن للباب ہے اے پکاؤ نا جی و شرط ہو اور شرط اس صیغے کو لانے کی یہ ہے کہ ہو خبر کی شے
اس لیے کہ لبس خبر کا نعت کے ساتھ مثل زید هو القائم محض ہوتا ہے تعریف والی صورت میں. کس میں؟ تعریف والی صورت میں. بہرحال جب ہو خبر کی شے تے مبتدا معرفہ پھر کوئی التباس نہیں، اس لیے کہ مبتدا معرفہ ہے اور نہیں جائز معرفے کی نعت کی بنے نکرہ ہو گئی. اتھے لہذا زید قائم کوئی لوڑ نہیں، زید قائم کوئی لوڑ. کوئی لوڑ نہیں. اور معلوم ہو گئی من شرط من ہاذا اشتراط بھی. اچھا جی سوال ہے، علامہ نے فرمایا خبر معرفہ ہوئے تو مبتدا کی ہوئے. ہاں نے تسی بھی چلے ہو جدو خبر معرفہ ہے تو مبتدا تو خام خواہ معرفہ ہونا ہے طریقے. آئیے سمجھ. اور معلوم ہو گئی اس شرط سے معلوم ہو گیا مبتدا کا معرفہ ہونا بطریق اولا. انج تو ہو نہیں سکتا بھی مبتدا نکرا ہو تو خبر معرفہ ہو. وہ سوال سی نا کہ خبر تو دسی تو مبتدا کو نہیں دسیا تو نہ کیوں تو خام خواہ کی ہونا ہے. معرفہ ہونا ہے. وہ بطریق اولا سمجھ آ گیا. بسم اللہ. اچھا جی او فالا من کذا یعنی جب ہو خبر سیغہ اسم تفضیل جو مستعمل ہے کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. اس لیے کہ نہیں جائز دخول لام اس اسم تفضیل پر کیونکہ وکھرے وکھرے استعمال نے تین اور برابر ہے اس میں کون معرفہ اور نکرہ. تو پس اس حاصل ہو جائے گا التباس کس کے ساتھ؟ ساتھ کے ساتھ. جیسے کانا زید و افضل من امر. سنیں یہ مثال ہے ہونا خبر کا افعال و من عوامل کے دخول کے بعد. باقی رہ گئی ہیں تین مثالہ. بعض اختصار کیا ہے اس مثال پر اور نئی مثال دی واسطے ہونے خبر کے کیڑی شے معرفہ عوامل کے دخول سے پہلے یا اس کے بعد، اس لیے کہ وہ دونوں مستغنیان ہیں کس سے؟ تمثیل سے. باوجہ کثیر ہونے ان کے برخلاف اس نوع کے لہذا اندی مثال دے دیتی ہے. سنیں مسئلہ جی توجہ کرو نکیا جان اس بات کو کہ نئی مختص ضمیر فصل ان دو جگہوں کے ساتھ ہو رہا جگہ تے بھی آندی ہو. کون؟ ضمیر فصل. بلکہ ہر جگہ ایسی جگہ کہ حاصل ہو اس میں التباس اور صحیح ہو اس کا خبر صحیح ہو ہونا خبر کا کیڑی شے تے پھر بھی ضمیر فصل آندی ہو. ویکھی ہن جیسا کہ جب ہو اسم کیڑی شے مضاف کدھر تے اضافت بھی کی ہوئے اوتھے بھی ٹھیک ہی جیسے زید و زار بین الانا او غدن. جی ایک ہی ہوئے اسم مضاف ہو کدھر معرفے کی طرف. اضافت لفظیہ اور جملہ پورا ان کتا کو نال جوڑنا سی نا. جی او غدن اے حالت استقبال بنایا ہے نا. اے تو ضمیر فصل دن نہ ہے. اے نئے مختص ضمیر فصل ان دو جگہوں کے ساتھ اور جگہوں میں بھی آتی جہاں بھی التباس ہو جی تو وہ خبر بھی تک لیونی سی نا. سنے ہی او سی نا زارب زید نل آنا اگو کو معرفہ ہونا سی نا خبر تا سی نا یا مضاف ہو نکرے کی طرف جیسے غلام و رجل یا مشابہ للمضاف ہو کس میں تعریف کے دخول کے امتناع میں اس پر جیسے زید ہوا افضل من امر زید ہوا یقوم جیز اس میں لانا ضمیر فصل کا. اے مثال پچھلی جڑی جی مضاف ہو ان کی مثال پوری نہیں بنی جی بچوں عبارت رہ گئی ہے کیونکہ مثال تو بننی سی نا کہ اسم مضاف ہو کدھر معرفے کی طرف تے اضافت لفظیہ وہ کیڑا ہوندا سیگا صفت ہوندا ہے جی تے ایتھے بھی خبر اگو آوے تے او جڑا نا ایتھے بھی ضمیر فصل آوے دی جی سمجھائیے جی ضمیر فصل ہونی حالانکہ جو وہ سیگا صفت ہے وہ تو نکرہ ہے جی اضافت لفظی کی وجہ سے مضاف لہ سے معرفہ نہیں ہوتا کہ ہو جاتا ہے. اے مطلب الان او غدان تے ضمیرہ نہیں نا
یہ تو صرف حال تے استقبال دا معنی بنایا جی اگے جی ولا موضع لہو اور نہیں کوئی جگہ اس کے لیے یعنی اس ضمیر کے لیے اعراب سے کن کے خلیل کے نزدیک نزدیک پس ان کے نزدیک یہ کلمہ مثل کاف کے ہے جو کہ ہونے والا ہے کس میں اولئک میں اور یہ کلمہ مثل تا کے ہے جو ہونے والی ہے کس میں انت میں نہیں محل ان کے لیے کس سے آپ سے اور بعض عرب یعنی بعض نحات کون بعض نحات گل بڑی کی تھی بابے نے ذرا سمجھا جو پلے ہو بھی بعض عرب سے مراد کون ہے بعض نحات بعض ناوی مراد ہے عام عرب نہیں وگرنہ عرب عاربہ خالص عربی کون عربہ خالص عربی جیسے امر القیس او شاعر وغیرہ وہ نہیں پہچانتے تھے مبتدا کو خبر کو فاعل کو مفعول کو اس واسطے کہ یہ اصطلاحاں تو بنیا حضرت مولا علی پاک نے شروع کیتا تے ابو اسود دویلی اصطلاحاں بنائی ہیں پہلے تو اصطلاحاں ہی کوئی نہیں سن تو جدوں نہیں سن تو ادو امر القیس جہاں نا زید قائم انہوں زید انہوں مبتدا تے قائم انہوں خبر یہ نہیں سی آندا ہوندا جی جی نہیں گل سمجھی اور جے سارا کچھ پہلو ہوندا تے پھر نام بنانے دی لوڑ کیڑی نہیں سمجھی میں نام تو تاں بنی بھی پہلے چیزاں کو نہیں سمجھی تے اس واسطے آندے نہیں بھی عرب تو بعض عرب تو مراد نہ ویجے متا کو بھی بعض عوام نے بلکہ وہ تو عرب العربہ جڑے بڑے بڑے شعراء نے وہ انہاں دی اصطلاحاں نوں نہیں جان دے کیونکہ جے علم فن بنے ہی نہیں وہ فن بننا تے اصطلاحاں بننیاں نے نا سنے ہی اے مطلب نہ فاعل مفعول کو جی تو بعض نحوی بناتے ہیں اس ضمیر کو کیڑی شے اور اس کے ما بعد کو پس اس پر ہوگا یہ اسم قطعی ہوں اسم اس لیے کہ حرف جو ہے چونکہ مبتدا بن گیا نا تو اب خامخواہ کی اسم ہے کیونکہ حرف نہیں واقع ہوتا کیڑی شے بابے ریاض نے قیاس بھی تقاضا کرتا ہے اسی کا کہ نو کی بنائیے تین مبتدا بنایا جائے باوجہ ہونے سے ہوا ہما ہم کے جملہ ضمائر سے لفظاً بھی تے کیونکہ مطابق نہیں مبتدا دے تو پس نہ ارتکاب کیا جائے کس کا بغیر دائی کے بابیرا نے انہوں نے ترجیح دیتی جڑے بعض ناوی نے کی آندے نے بھی وہ کہ بھی یہ ٹھیک ہے مبتدا ہے تینوں انج کر کے ترکیب کرو گے ٹھوڑ شابہ جی وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيرٌ غَائِبٌ يُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّانِ وَالْقِصَّةِ يُفَسَّرُ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ وَيَكُونُ او صبر و بلاتی میں وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ علامہ فرماتے ہیں جملہ ہوتا ہے جملہ کون ہوتا ہے جملہ اور جملے سے پہلے ضمیر غائب کی لے آتے ہیں اور کبھی کبھی ضمیر غائب کی لے آتے ہیں تو اگر وہ ضمیر غائب مذکر کی ہو تو اس کا نام ضمیر شان ہے اگر وہ ضمیر غائب مؤنث کی ہو تو اس کا نام ضمیر قصہ ہے اس ضمیر تو مراد کیے فرماتے ہیں یو فسارو بالجملات بعدہ یہ جو بعد والا جملہ ہے اسی ضمیر کی وہ تفسیر بنے گا اسی ضمیر کی وہ تفسیر بنے گا کون بعد والا جملہ مسئلہ یہ ہے کہ جملہ ہوتا ہے کون جملہ او خبریہ اس جملے سے پہلے ضمیر آ جاتی ہے غائب کی اگر وہ ضمیر غائب مذکر ہو تو کیا نام ہے اور اگر ضمیر غائب مؤنث ہو ضمیر قصہ تو جملے سے پہلے یہ ضمیر آتی ہے اس کا مرجع کون ہوتا ہے کہتے ہیں مرجع نہیں ہوتا ہے اور کم واسطے آئیے یہ جو ما بعد والا جملہ ہے وہ اس کی تفسیر بنتا ہے گل ایک گل ہوئے کیڑی او زید حلوہ کھاندا پی او ایک قصہ ہی ہو کیڑا او زنانی نس گئی
گل جی ہاں بھی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ جملہ ہے، جملے سے پہلے ضمیر غائب، نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جملے سے پہلے ضمیر غائب کی ضمیر غائب کی عربی لاتے ہیں جی، اگر اس ضمیر کے دو نام ہیں، اگر ضمیر کے دو نام ہیں، ضمیر کی غائب مذکر ہے تو پھر اس ضمیر کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر شان، اور اگر ضمیر غائب مؤنث ہے تو پھر اس ضمیر کا نام ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک باری شاعری بھی جانتا علامہ ہے فرماتے ہیں کہ جملہ ہے، جملے سے پہلے عربی کبھی ضمیر غائب کی لاتے ہیں، اگر وہ ضمیر غائب اس کے دو نام ہیں، اگر وہ ضمیر غائب مذکر ہے تو اس کا نام ضمیر شان رکھا جاتا ہے، اگر وہ ضمیر غائب مؤنث ہے تو اس کا نام ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے۔ اور ماں باپ یہ جو ضمیر ہے اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اس ضمیر کی تفسیر بنتا ہے، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ضمیر کی تفسیر بنتا ہے۔ تفسیر بنتا ہے، سنیں جی، اور پہلے آتی ہے ہاں قبلہ جو آ گیا، سمجھے نا جی بھئی جملے سے پہلے واقعہ ہوتی ہے ضمیر غائب، اور سنیں ہی بھئی جملے سے پہلے ہوتی ہے مطلب ایک واقعہ ہوتی ہے جو قبلہ جو آ گیا جی، کون واقعہ ہوتی ہے؟ ضمیر غائب، نام رکھا جاتا ہے اس کا ضمیر شان، میں نے سور کی لکھا ہے ان کانا مذکرن، ان کانا کا قولی تعالی قل هو اللہ احد، اللہ احد جملہ ہی اس تو پہلے ضمیر آئی تھی، اور نام رکھا جاتا ہے ضمیر قصہ کدوں ان کانا مؤنثاً فإنها لا تعمل ابصار، قرآن پاک ہے۔ تفسیر کی جاتی ہے کس کی؟ اس ضمیر کی، جملے کے ساتھ جو بعد ہے اس ضمیر کے، اور خود رو بعد نام رکھا گیا ضمیر کا ضمیر شان اور قصہ، اس لیے کہ یہ لوٹتی ہے ضمیر اس شے کی طرف جو ذہن میں موجود ہے، شان یا قصہ اندے والا لوٹ دی، اس واسطے نہ کی رکھیا ضمیر شان یا قصہ۔ ہاں جی شاباش جی، علامہ فرماتے ہیں اور آتی ہے، علامہ فرماتے ہیں ترجمہ کر دوں، اور جملے سے پہلے آتی ہے واقعہ ہوتی ہے، جملے سے پہلے ضمیر غائب نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر شان اور ضمیر قصہ، تفسیر کی جاتی ہے اس ضمیر کی کے ساتھ جو اس کے بعد جو بعد ہے اس ضمیر کے، نام رکھا جاتا ہے اس کا ضمیر شان اور قصہ، تفسیر کی جاتی ہے اس ضمیر کی کی جاتی ہے اس ضمیر کی جملے کے جو بعد ہے، بعد ہو جو بعد ہے اس ضمیر کے ہی، ہو ضمیر کا مرجع ضمیر اور تو دیکھو بھلا ہو جائے وَإِنَّمَا يَجِبُ مَاذ واجب ہے یہ کہ تفسیر کی جائے ضمیر کی کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ ضمیر نہ اس پچھلا ہی استغفر وہ پچھلا اشیاء اے وَيَ تقدمو قبل الجملہ، سمجھ آئی بس ضمیر غیب اے لیائی کیوں جاندی ہے پتر ایک گل ہی ہوئے جی، اندے نال کچھ تیری توجہ میرے وال ہوئی کہ استاد گل سناؤ نے، پھر کو گل سنائی ہو جدوں کو اہم گل ہوئے نا تو وہ کہتا ہے بچہ دھیان نال سنیا میں تینوں گل ایک سنان لگا جی ہوئے تو پھر گل سنائی جی، اندے نال ذہن چ گل چنگی بہندی ہے، اوے خود رو اے لیاونی کیوں ہے؟ للتعظیم والاجلال کی تعظیم والاجلال، تاکہ آن والی گل چنگی سمجھ آ جائے، دماغ جب بھی ان کی عظمت بیان ہوئے، اس لیے کہ شے کا ذکر سمجھے آپ ایت لکھا بینہما، شے کا ذکر مبہمن پھر ذکر اس کا ایت غلطیاں ٹھیک کرے کلندری پہ پہلے شے دا ذکر کی ہوئے تو پھر اے جڑا ذکر ہے شاید ہے اوقاف النفس ہو جاندہ ہے، ذہن چنگا بہ جاندہ ہے، عذرو تعظیم کے اور عذرو اجلال کے، اور اس لیے بھی کہ نہ فوت ہو جائے کلام کس سے بھی، جس لئے کہ بری آکھیا ہو توجہ کری ہوئے تو پھر انہیں آکھیا ایک گل ہے تو بندے متوجہ ہو گئے، پھر گل سنائے جی سنیں اے وجہ اس ضمیر دے لیونے دی۔ ہون اگلا حاشیہ بھی ایک وَإِنَّمَا يَجِبُ نظر آئی ماذ واجب ہے یہ کہ تفسیر کی جائے کس کی؟ ضمیر کی جملے کے ساتھ، اس لیے کہ یہی تو مراد ہے ضمیر سے، کیونکہ گل دی جڑنا ضمیر نال مراد ہی ہے وے کہ بھی ایک گل ہے جڑی بڑی عظمت والی ہے
ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ جملہ ہوگا ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ محض ہوگی باب ہوگا وہ جملہ کس کے بعد ضمیر کے بعد اس واسطے کہ ضمیر بننا ہے مفسر جملے بننا ہے مفسر تو ہمیشہ مفسر مفسر تو مفسر پہلے ہوتا ہے مفسر تو بعد ہوتا ہے اس ضمیر نے کی بننا ہے مفسر بننا ہے تو جملے نے مفسر بننا اس واسطے جڑا مفسر ہے وہ بعد وچ ہوندا ہے جی۔ تے لہذا جملہ اس تو بعد آوے گا جی اے گل نہیں جی اگے ہو چل وا یکون وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حَسْبِ الْعَوَامِلِ صبر یہ جو ضمیر ہوگی کس سے کی اور کس کی شان کی یہ ضمیر منفصل بھی ہو سکتی ہے متصل بھی ہو سکتی ہے یہ ضمیر منفصل بھی ہو سکتی ہے اور متصل بھی کوئی ہو او سکتی ہے سیگا مرفوع منفصل مک گیا ہے تو نواں واقعتاً بکل میں خود ضمیر ہے تے رولا شولا نہیں ہے وکری شے جے یہ جو ضمیر ہے جو جملے سے پہلے آتی ہے غیب کی یہ ضمیر منفصل بھی ہو سکتی ہے اور متصل بھی ہونی غیب ہی ہو جی نہ متکلم تے نہ نہ مخاطب منفصل بھی ہو سکتی ہے اور متصل بھی ہو سکتی ہے اگر متصل ہے تو پھر سجن مستتر بھی ہو سکتی ہے تے بارز بھی عوامل کے مطابق کس کے مطابق عوامل کے مطابق جی میں دا عامل آندا میرے ٹھڈ چ وڑ جائے تے ٹھڈ چ وڑ جائے دی کہے کہ تے باہر نال کھلو تے باہر نال کھلو جائے وچ وڑ گئی تے کی بن گئے مستتر مستتر تے جے نال کھلوتی عارض تے جے وکھری کھلوتی آکڑ کے تے منفصل اے گل ہے ساری ہم بھی شابہ جی کی آکھے جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ منفصل بھی ہوتی ہے اور متصل بھی ہوتی ہے اگر متصل ہو تو پھر مستتر مستتر بھی ہوتی ہے اور بارز بھی ہوتی ہے عوامل کے مطابق عوامل کے مطابق عوامل کے مطابق سنیوں گل عوامل کے بولنا عوامل کے مطابق ہون پڑھ مثالاں نحو ہوا زید قائم صبر ہوا زید قائم یہ ضمیر قصہ ہے یہ ضمیر خوشحان ہے جی اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اے مبتدائی تو اگلا جملہ ہے دی ساری خبری جی اگے پڑھ وکانا وکانا زید قائم بس منو قائم او منو وہ تو گردان پڑھتا ہے تن پھر ہوتا ہے انتظار باتن اور بڑے خوش ہوتے لوگ کنارے مار دیں پھر پلا گئے یہ کانا کے اندر ہوا ضمیری او اسمی کانا دا اے زید قائم سارا جملہ ہوندی خبر ہے ہی او ایک گل او کیڑی گل او زید قائم اور کیڑی گل سنیوں گل اب وہ ضمیر جو ہے نا جو جملے سے پہلے ہے وہ متصل بھی ہے اور مستتر بھی ہے اگے پڑھ وَإِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ قائمٌ انہو زید قائم میں ہو ضمیر انا کا اسم بن رہی ہے اور جملے سے پہلے ہے اور منصوب متصل ہے کیا ہے منصوب متصل ہے وہ اتنی کہ ہر جگہ مرفوع ہی ہونی آخر پیچھا کہ ہر جگہ مرفوع ہی ہوئے دی شکر ہے یہ منصوب متصل تے بارز کیے متصل تے بارز تے اے جڑے نا اے ماں بعد زید قائم دا جملہ ہے کیے خبر ہے اے جملہ اندی تفسیر ہے اے جملہ اندی تفسیر ہے اے نمج پریشان کرنے والی آ گل ہے کانا زید قائم کی کانا زید قائم ایک کیویں ہو گیا ہے انج ہو گیا ہے کہ کانا حاملہ ہو گیا ہے کانا حاملہ ہو ضمیر نہ حاملہ ہو گیا ہے اس واسطے او اے مفسر او کانا دا اسم ہے تے ماں بعد سارا جملہ ہوندی خبر اے گل اے عوامل دے مطابق کی عوامل دے ہاں بھی شاباش جی میں زید جیسے ہوا زید قائم یہ ضمیر مرفوع یہ ضمیر نہ مرفوع نہ کو یہ ضمیر غائب منفصل کی مثال ہے یہ ضمیر غائب منفصل کی مثال ہے باقی بڑی کی پئی تھے مرفوع مبتدا ہے جی اور کانا زید قائم یہ ضمیر اس میں ضمیر مستتر اور ہے کیا کانا دا اسم وہ بھی مرفوع متصل ہو گئی ہے اور انہو زید قائم یہ ضمیر متصل
یہ ضمیر منصوب متصل یہ ضمیر منصوب لیکن متصل ترکیب وچ کی ہے مبتدا ہے نا تے اے متصل بارز دی مثال ہے جی متصل بارز دی مثال ہے ہووا مرفوع اے ہووا منفصل جی تے کانا وچ ہووا متصل مستتر تے ادنا ہو وچ متصل بارز جیسے جیسے پچھو مانا کرنا ہے جانا اور ہوگی وہ ضمیر کہ تو مانا کرنا ہی یہ ہاں وہ تو کرنا ہے پچھلا ہو گیا جی کا ہو گیا چلو ہوا زید قائم اور کانا زید قائم اور انہو زید قائم جی جیسے ہوا زید قائم اور کانا زید قائم اور انہو زید قائم بسم اللہ اور جب فارغ ہوئے ہیں ضمیر فصل کے بیان سے تو شروع ہوئے ہیں مصنف علیہ رحمہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے بیان میں فقالا پس فرمایا وَيَتَقَدَّمُ قبل الجملہ تے جملہ کیڑا اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہو خبریہ ہو اے ویکھو جی چونکہ وہ دسنی ہے نا گل تے دسی تے خبریہ دی ہوندی ہے کہ خواہ فعلیہ ہوے تے یا اسمیہ ہو لیکن ہوے کی خبریہ ہو خبریہ ہوئی اس تو پہلے جملے تو پہلے واقعہ ہوندی او کون ضمیر غائب بغیر پہلے ہونے معاد اور مرجے کو اس تو پہلے ہوندا مرجے کوئی نہیں ہوندا انہوں معاد بھی آندے لوٹنے دی جگہ تے مرجے رجوع کرنے دی جگہ ایکو گل معاد تے مرجے کو چاہیے کی شے معاد تے مرجع اس ضمیر کا معاد کون اس کا مرجے کون ہے اس کا معاد کون ہے ضمیر کا مرجے کون ہے دو لفظ جو پلا ہو جے ہوئے تو نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا کیڑی شے ضمیر شان اگر ہو ضمیر کیڑی مذکر جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد قل قل هو اللہ احد احد او حاشیہ تے ویکھ لکھیا اے نام جڑا رکھیا ہے ضمیر شان تے ضمیر قصہ لانہ یعود لاحدہما جی کیونکہ لوٹدی کدی شان وال تے کدی قصے وال کوفیاں دا نام رکھیا ضمیر المجہول ضمیر مجہول اس لیے کہ نہیں لوٹتی یہ مذکور کی طرف تو بعد شے آ رہی ہے تو انہوں نے نام کی رکھا ہے ضمیر المجہول ضمیر المجہول جی اے ہن میں کو پوچھی جی ضمیر المجہول کیڑی ہوندی تے آ ہوندی جنوں پچھلی کی آدن شان یا قصہ ضمیر شان یا قصہ جڑی کتھے ہوندی جملے تو پہلے آندی ہے اینوں پچھلی کی آدن ضمیر مجہول پچھلی ضمیر شان یا قصہ تے کوفی کی آدن ضمیر مجہول اے گل جی ویکھو تو جی اور ضمیر قصہ نام رکھا گیا یعنی نام رکھا گیا ضمیر قصہ اگر ہو وہ ضمیر کیڑی جیسے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ شان یہ قصہ یہ ہے اچھا جی ان دا نام اے کیوں رکھیا معاذ نام رکھا گیا کیا ضمیر شان اور قصہ اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے اس شے کی طرف جو معود فز اور جیڑی متکلم نے گل دسنی ہے پہلے ذہن جائے گا کون نہیں ہے کہ ان دا نا اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹتی اس شے کی طرف جو کتھے وے معہود فی الذہن ہے او شان سے یا قصے سے اچھا جی ضمیر نو لیون دا فائدہ کی دا باعث تے سبب کی ہے جی باعث لانے پر اس ضمیر کو اجلال اور اہتمام بے شان ہی ہے اس لیے کہ شے کا ذکر کیڑا تے پھر ذکر اس کا اے اوقاف نفس ہوندا جے ازرو جلال اور ازرو تعظیم اور تاکہ نہ فوت ہو جائے کون کلام سامنے سے اس کی غفلت کے وقت ہے لہذا فیحتم باستماع یہ بھی فائدہ ہو جائے گا ہن سنو قانون جڑا تو کون سی آیا چونکہ ان دے نال دسنی کے بعد گل بڑی بڑی آ رہی ہے اس لیے قانون ہے نہیں لائی جاتی یہ ضمیر شان تے ضمیر قصہ مگر جب کہ ہو گل ذو شان عظیم او گل بڑی ہوے تے تاں لیاوی دیے جی سمجھیو بس نہ کہا جائے گا کیڑا زیدن ہوا قائمن زیدن ہوا زیدن قائمن ایک کوئی بڑی گل ہے نہیں ہاں مگر یہ کہ جب قیام زید امر عظیم ہوئے اور 3 سال ہو گئے سن منجی تے لمبا پیا سی حکیمہ دعائی دیتی ہو سکو قسم زید کھلو گئی جی ہونے بڑی بڑی گل ہو گئی جی
سنیے گل جی۔ اے شاباشی بکر جب کہ ہو کیا میں زید امر عظیم کس میں قلوب ناس میں ادھر مثال دی تھی مثلا بیمار سی جی اچھا جی یفسرو او پائی تفسیر کی جائے گی ضمیر مبہم کی کس کے ساتھ جملے کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے اچھا جی محض واجب ہے یہ کہ تفسیر کی جائے ضمیر کی جملے کے ساتھ اس لیے کہ یہی تو مراد ہے کس سے پیر سے اور ہوگا اور جملہ اس کے بعد ہونا چاہیے کیوں باوجہ واجب ہونے مفسر کے بعد مفسر کے بعد بعد مفسر مفسر کے بعد ہاں ضمیر ہے مفسر تو جملہ ہے مفسر اس واسطے جملہ بعد ہونا چاہیے اور ہوگی وہ ضمیر شان یا حصہ منفصل اگر کی بنی مبتدا اور متصل مستتر کندے وچ فعل میں اگر اس کا عامل کون ہو فعل ہو اور متصل بارز ہوگی یعنی غیر مستتر فعل میں انج نہ ہوے گی جی پس قول اس کا منفصلاً تے متصلاً یہ ضمیر شان و قصہ کی تقسیم ہے جی کی ہوے گی ہو منفصل ہوے گی تو یا متصل ہو گئی اور مستاترن تے بارزن یہ متصل کی تقسیم ہے کیونکہ پس ضمیر کنی قسم ہوگی انفصال اتصال استطال اور ابراز یہ پس نہ یہ مسئلہ یہ چار قسمہ ہوں گی علی حسب عوامل اگر اس ضمیر شان کا عامل مانوی ہے تو ضمیر کیا ہوگی منفصل ہو جیسے ہوا زید قائم میں ہوا مبتدا اس کا عامل مانوی ہے اس کا عامل مانوی ہے اور ہوگی وہ متصل مستتر جب اس کا عامل کون ہو فعل ہوگا اور وہ کیا بنے مرفوع اور نہ فاعل بنے فاعل اسم بنے جیسے کانا زید قائم مثال ہے ضمیر متصل مستتر کی قسمیں فعل اور وہ کون ہے کانا اور ضمیر مستتر اس میں وہ ضمیر شان ہے اور جملہ بعد والا اس کی خبر ہے اور ہوگی متصل بارز اگر ہوگا اس کا عامل کون جیسے انہو زید قائم مثال ہے کس کی پھر متصل بارز کی بارز کی